بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ کیا آپ نے اپنے خاندان، رشتہ داروں یا ملنے جلنے والوں میں سے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے؟ ہم نصاب کے علاوہ کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سوال محترم ٹیچر بچوں کے لیے ذرا سا مشکل ہوگا، اس لیے کہ وہ اگرچہ سٹوریز پڑھتے رہے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں سپلیمنٹری ریڈنگز پڑھتے رہے ہیں، لیکن یہ سوال اس لحاظ سے ذرا مشکل ہے کہ ہم جو ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں، نصابی کتب ہیں، ان کے علاوہ ہمیں کتابیں پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ چونکہ بچوں کے ذہن میں تو یہ ہے کہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں سے پھر امتحان ہوتا ہے اور ہم امتحان پاس کر کے اگلی جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں آپ ان کی مدد کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ نصاب کے علاوہ ہمیں کتابیں پڑھنے کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ علم کی ان کو بتائیں کہ علم کی تو کوئی حدود نہیں ہوتی، آپ جتنا مرضی پڑھتے جائیں، اور یہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ محض نصابی کتابیں پڑھنے سے آپ کا ذہن نہیں کھلتا، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، نصاب کی جواب یاد کرتے ہیں، امتحان میں لکھ دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کتابیں پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ جواب اسی میں شامل ہے کہ ہمیں نہ صرف علم ملتا ہے بلکہ خوشی بھی ملتی ہے۔ آپ سٹوریز پڑھتے ہیں، آپ پوئٹری پڑھتے ہیں، آپ فکشن پڑھتے ہیں، آپ ناول پڑھتے ہیں، آپ جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کی آپ بیتی پڑھتے ہیں، سوانح عمریاں پڑھتے ہیں، بیوگرافیز، آپ بیتی، آٹو بیوگرافیز۔ آخری سوال ہے کہ کیا آپ نے کبھی کتابیں پڑھنے کے فوائد پر کوئی نظم پڑھی ہے؟ ویسے تو اس کا ایک ضمنی سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آپ نے کبھی کتابیں پڑھنے کی ضرورت پر یا کتابیں پڑھنے کے فوائد پر کوئی مضمون پڑھا ہے؟ اور پھر خاص طور پر کیا کتابیں پڑھنے کے فوائد پر کوئی نظم پڑھی ہے؟ امکان کم ہے کہ بچوں نے کوئی اس سے پہلے کتابیں پڑھنے کے فوائد پر کوئی نظم پڑھی ہو۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔